السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نام۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطیف الخبیر۔ بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ، صفاتی نام ہے الخبیر، یعنی وہ ہستی جو اپنی مخلوق کے بارے میں خوب باخبر ہے۔ ایک ہم نے نام دیکھا تھا العلیم، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں الخبیر، لیکن اس نام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر، باطن، منہ سے نکلی ہوئی بات، سوچ، نیت، ارادہ، جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں اس وقت، جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں، ہماری جو روحانی حالت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کر رہے ہیں یا نہیں، آئندہ ہم کیا کرنے والے ہیں، ہمیں بیماری ہے، صحت ہے، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ الخبیر ہے، وہ سیاہ رات میں، سیاہ پتھر پر، سیاہ چونٹی کی چال سے بھی باخبر ہے، اور تمام مخلوق کے بارے میں ایک ہی وقت میں سب کچھ جانتا ہے۔ کون جاگ رہا ہے، کون سو رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے۔ اور بچوں، اس وقت آپ اپنا کوئی ایسا سیکرٹ سوچیں جو آپ نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، اور اپنے آپ کو بتائیں اس کی بھی خبر الخبیر کے پاس موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو سارا علم ہے، یہ فرسٹ ہینڈ ہے، یعنی اس کو کسی گیجٹ کی، کسی انسان کی، کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو ساری چیزوں کی خبر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ الخبیر ہے، وہ پاسٹ کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا ہے، فیوچر کے بارے میں بھی اسے تمام معلومات ہے، اور پریزنٹ میں جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہے، اس کی بھی اس کو خبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اور اسی طرح سورہ الملک کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے، الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ خبر نہیں رکھے گا؟ وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کا یہ نام الخبیر ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو جانتا ہے، اسی لیے کوئی اور شخص اس کو پتہ چلے نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیت کی وجہ سے بھرپور اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم روز کرتے ہیں، چھوٹی ایکٹیویٹی، بڑی ایکٹیویٹی، سب کو جانتا ہے۔ جیسے آپ کے اسکول میں ایگزامز ہو رہے ہوں اور کچھ بچے چیٹنگ کر رہے ہوں، اور آپ کے سامنے بھی ایک مشکل سا سوال آ گیا، اور دل میں خیال آیا میں بھی کسی سے پوچھ لیتا ہوں، لیکن
آپ نے اپنے آپ کو بتایا الخبیر کو پتہ چل جائے گا. اگر ٹیچر کو نہ بھی پتہ چلے تو آپ نے اپنے آپ کو روکا کہ یہ میں نے کام نہیں کرنا. اسی طرح آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ یا کزنز کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ نے شیئر بھی کیا اور پھر بھی کسی نے جا کر کسی بڑے کو شکایت لگا دی. اس وقت کتنا رونا آتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو اس وقت بتائیں الخبیر کو معلوم ہے کہ میں نے سب کے لیے اچھا ہی سوچا اور سب کا خیال بھی رکھا، اور کسی کے شکایت لگانے سے ہم اپنا دل نہیں توڑیں گے. اسی طرح جب ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اپنے امی ابو سے، اور ان کے فرینڈز بھی ان کو کہتے رہتے ہیں تم بھی جھوٹ بول دیا کرو، لیکن ان کو یاد رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے الخبیر. کسی کو پتہ چلے نہ چلے اللہ کو تو خبر ہو جائے گی. اور اس نے اپنے آپ کو بتایا نہیں، مجھے ڈانٹ بھی پڑے نا پھر بھی میں نے سچ ہی بولنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو جب یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم ہر غلط کام سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. خبیرم بصیرا. اللہ تعالیٰ جو کہ الخبیر ہے ان سب کو جانتا ہے، جو نماز وقت پہ پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں. اچھا، اگر کوئی اسکول میں تو بہت ویل بیہیوڈ ہے، ٹیچر بھی کہتی ہیں کہ بہت اچھا بچہ ہے، لیکن گھر میں امی ابو کے ساتھ بد مزاجی، لڑائی، بدتمیزی، بہن بھائیوں کا خیال نہ رکھنا، تو کس کو پتہ چل جائے گا؟ الخبیر کو خبر ہو جائے گی. اور کبھی کبھار کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں تو بہت بیہیو اچھا کرتے ہیں، لیکن اسکول میں سب کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی غلطیاں کون سا بچہ کرے گا؟ بالکل جس کو یہ یاد نہیں ہوگا یا معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الخبیر ہے، ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے. پھر آپ دیکھیں بچوں، اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن مل جائے تو کبھی کبھی ہمیں خوف بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، جو کہ الخبیر ہے، وہ کسی بات سے پریشان نہیں ہوتا، اس کو ہر ایک کی خبر ہے، کیونکہ کوئی بھی خبر اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی. پھر بچوں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہر چیز کی خبر ہے، لیکن وہ فوراً پکڑتا نہیں ہے، موقع دیتا رہتا ہے کہ ہم اچھے کام کرنا شروع کر دیں. یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں ضرور آئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ الخبیر ہے، ہر بات کی اس کو خبر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ ڈیوٹی کیوں دی ہے کہ وہ صبح اور شام اور ویسے بھی ذکر کی مجالس کو ڈھونڈیں اور اللہ تعالیٰ کو بتاتے رہیں کہ اس کے بندے کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. ہمیں بھی پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور مخلوق کو کیسے کیسے کام دیے ہیں اور مخلوق کتنا اچھا کام کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الخبیر ہمیں یہ بھی احساس دلاتا ہے آئی ایم ناٹ الون. میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کو میری ہر بات کی خبر ہے. میں سیڈ ہوں، میں ہیپی ہوں، مجھے کسی نے ہرٹ کیا ہے، مجھے کسی سے کوئی ناراضگی ہے، میرا کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو الخبیر سے بات کریں، اس کو ہر بات پتہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا سمجھایا؟ یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ لقمان نے کہا، بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لے آئے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہے۔ تو بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کو جاننے کے ساتھ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی سوچ کو بالکل درست رکھیں، اور اپنی سوچ میں سب سے امپورٹنٹ سوچ کون سی ہے؟ اپنے عقیدے کو درست رکھیں، جس میں ہم اپنے دل پر ایک نوٹ لگاتے ہیں، ایک گرہ لگاتے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھے کیا پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی بتائے، میں نے وہی بات ماننی ہے جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے پروفٹس کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اور وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان سب کے بارے میں مجھے صحیح کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی زیادتی کرے تو بدلہ لینے کی بجائے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کرے گا تو اس کی خبر کس کے پاس ہے؟ الخبیر کے پاس، جیسے کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 58 میں فرمایا، وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا۔ اور توکل کرو اس پر جو الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، کبھی نہ مرنے والا، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندے کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ اور ایک اور بھی بہت اہم کام ہم سب نے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ الخبیر ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں سے کسی ایسی چیز کو نہ دیکھیں جو کہ حرام ہے، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو جب آپ کو پڑھائی کرنے کے لیے یا آپ کو گیم کھیلنے کے لیے آپ کے ماما بابا فون دے دیں، ٹیب دے دیں، یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہو، تو اپنے آپ کو بار بار بتانا ہے۔ اگر کسی کو نہ بھی پتہ چلا، لیکن الخبیر کو پوری خبر ہے کہ میں نے اس پر کیا کیا دیکھا اور کدھر کدھر کلک کیا، اور اسی لیے مجھے ہر وہ صحیح کام کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بہت سا اجر ملے اور میرے لیے آسانیاں بھی آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك